جہنم میں تو بہت زیادہ عورتیں ہیں، اللہ پاک ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو جنت میں لے جانے والا بنا دے، جنت میں جانے والی بن جائیں وہ قیامت کے دن۔ جب جنت میں عورت جائے گی نا تو جنت کی حوروں کی بھی سردار ہو، اس کی وجہ بھی ہم بیان کریں۔ آج کون سا عمل ہے جو عورت کو جنت میں لے جانے والا بنا دے، جو عورت کے لیے اتنی فضیلت؟ اللہ اکبر، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 420، مطالب عالیہ جلد 2 صفحہ نمبر 39۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد کرنے سے مرد تو فضیلت لوٹ کے لے گئے، جہاد کی کتنی فضیلت ہے، مجاہد، سبحان اللہ، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہے جس سے ہم جہاد کی فضیلت کو پا سکیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، گھریلو کام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ سوال ہوا، عورتوں نے کیا، یا رسول اللہ، مرد تو جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اور اپنے زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جنت کے مزے کرتے ہیں، شہید کا کتنا درجہ ہے، ہم عورتیں گھروں میں ہی رہتی ہیں، تو ہم کیسے جہاد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، تمہارا جہاد گھروں میں کام لگنا، گھروں کے کام کاج کیا ہیں؟ کھانا پکانا ہے، اور جو ہے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اور گھر کے کاموں میں توجہ دینا، یہی گھر کے کام، بچوں کا خیال رکھنا، فیملی کا خیال رکھنا، گھر کے کام کاج تو یہی ہیں۔ ان کو جہاد کے برابر قرار دے دیا، عورت کتنی خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ آج کل کی جو لبرل عورتیں ہیں، جدید زمانہ، جدید تعلیم، جدید سوچ فکر، کہ گھر میں عورتوں کے خود کام کرنا تو عورت کی ذلت ہے، گھر پہ ماسیاں رکھو، کام کرنے والی خادمہ رکھو، جائز ہے، ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے، لیکن یہ سمجھنا کہ عورت خود کام کرے گی اس کی ذلت ہے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں، اور آج کی مسلمان بہن عورت جو ہے نا اس کو ذلت سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے خود گھر میں صفائی کر لی، خود کھانا بنا لیا، خود گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا لیا، ہم نے ہاتھ لگا دیا تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت، کتنی جہالت والی سوچ ہے۔ سیدہ طیبہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ ہاتھ کام کر کے، گھر کے کام کر کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے، نشان پڑ گئے، سبحان اللہ۔ ساری دنیا کی عظمتیں اس ایک خاتون کے پاؤں پہ قربان ہے، پاؤں کی جوتی پہ قربان، پاؤں کی خاک پہ قربان ہے۔ وہ اماں فاطمہ ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے، نشان پڑ گئے کام کر کے گھر کا، ان کی تو توہین نہیں ہوئی، ان کی بے عزتی تو نہیں ہوئی۔ آج کی عورت کیسے کہہ دیتی ہے میری بے عزتی ہو جاتی، گھر کے کام کرنے سے ہماری توہین ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، دیکھا وہاں کچھ لوگ بیٹھے، کچھ خادم آئے ہوئے تھے کام کرنے والے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آپ بھی کوئی خادم مانگ لو، گھر کے کام میں سہولت ہو جائے گی۔ وہاں گئیں تو وہاں اکیلے اور لوگ بیٹھے تھے، واپس آ گئی۔ اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اپنی پاک بیٹی کے گھر، کل آپ آئی تھی بیٹی، تو حضرت علی نے فرمایا وہ گھر میں کام کاج بہت ہوتا ہے، تھک جاتی ہیں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، تو میں نے درخواست کی تھی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کوئی خادم یا خادمہ مل جائے تو سہولت ہو جائے گی۔ فرمایا جب تک مدینہ طیبہ کے سارے گھروں کو خادم نہ مل جائے، خادمہ نہ مل جائے، میں محمد کی بیٹی کو خادمہ نہیں دے سکتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا بیٹی تجھے خادمہ سے بہتر چیز بتاؤں؟ جب نماز پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم مانگ رہی تھی، خادم اور خدمت کرنے والے سے بہتر تمہیں عطا ہو جائے گا۔ قیامت تک یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے جاری ہو گئی، اور آج ہر نماز کے بعد مرد اور خواتین اس کو پڑھتی ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور گھر میں خود کام کرنا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اجر ہے، اس سے شرمائیں نہیں، اس کو کمزور یا ہلکا نہ سمجھیں۔ السلام علیکم۔